آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن کسی بھی وقت ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں۔ یقین کریں اگر نیت سچی ہو، دل میں مکمل بھروسہ ہو تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ جتنا بھی مانگیں، 1 کروڑ ہو یا اس سے بھی زیادہ، اللہ دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے، یقین کامل۔ آج آزما کر دیکھ لیں، شاید آپ کی تقدیر کا دروازہ آج ہی کھل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 شوال اور آخری جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتی، شاید یہی وہ لمحہ ہو جو کسی کی تقدیر بدل دے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، برکت جیسے کہیں کھو گئی ہو اور پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہوں۔ اگر آپ بھی انہی احساسات سے گزر رہے ہیں تو آج کا دن عام نہیں ہے۔ شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے، گویا رحمتوں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور جو لوگ رمضان کی برکتیں سمیٹ کر آتے ہیں ان کے لیے شوال نئی امیدوں اور آسانیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور پھر آج جمعہ کا دن، جمعہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ دن درود کے لیے بہترین دن ہے۔ سوچیں جب شوال کا بابرکت مہینہ اور جمعہ کا عظیم دن ایک ساتھ آ جائیں تو یہ لمحہ کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ اس لیے آج 28 شوال مبارک آخری جمعہ کے دن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر اس کے اندر چھپی برکتیں بہت بڑی ہیں۔ اگر دل میں یقین ہو اور نیت میں سچائی ہو، آپ نے صرف 1 لونگ کا دانہ لینا ہے۔ جی ہاں، ایک چھوٹا سا دانہ، مگر جب اس پر اللہ کے کلام کی روشنی پڑتی ہے تو یہی چھوٹی سی چیز انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لونگ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں اور پھر اسے اپنے پرس یا بٹوے میں سنبھال کر رکھ لیں۔ پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ آپ رزق مانگیں گے تو راستے کھل سکتے ہیں، جب برکت مانگیں گے تو گھروں میں سکون آ سکتا ہے، اور جب دعا کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اس عمل کی ایک اہم شرط ہے، اس لونگ کے دانے کو سنبھال کر رکھنا، اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ اپنی بڑی رحمتیں چھوٹی چیزوں میں چھپا دیتا ہے، اور وہی چھوٹا سا عمل انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج 28 شوال آخری جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ویسے ہی قبولیت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور جو بندہ اس گھڑی کو پالے اس کی جھولی خالی نہیں رہتی۔ اسی طرح شوال کا مہینہ بھی رحمتوں کا تسلسل ہے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ اپنے بندوں پر کرم کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا۔ سوچیے اگر آج 28 شوال آخری جمعہ میں بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اس کے ذکر کو چھوڑ دیا اور اس قیمتی موقع کو ضائع کر دیا تو شاید بعد میں دل میں ایک خلش رہ جائے۔ لیکن اگر آج ہم نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا، اس کے کلام کے ساتھ دعا مانگ لی، تو ممکن ہے یہی دن ہماری زندگی میں برکتوں کی نئی شروعات بن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ انسان کی نظر میں حالات مشکل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے، تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور پریشانی کو راحت میں تبدیل کر دے۔ اس لیے آج 28 شوال بابرکت جمعہ میں دل سے دعا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ کیا خبر یہی لمحہ، یہی دن اور یہی دعا آپ کی زندگی میں رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج کے دن اس خاص عمل کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک معمولی سی چیز بھی جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس عمل کو سچے یقین کے ساتھ کیا جائے تو ایک چھوٹا سا لونگ کا دانہ بھی گویا ایک وسیلہ بن جاتا ہے
بندہ اس پر اللہ کا ذکر پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اپنی قدرت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ عمل جمعہ کی صبح کیا جائے تو دن کے اختتام تک آسانیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر شام کے وقت کیا جائے تو راتوں رات حالات بدلنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر تقاضے کرتے ہیں، دل میں بے بسی اور شرمندگی ہے، رشتہ دار اور دوست بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ جب بندہ مخلوق سے مایوس ہو کر خالق کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرض داروں کو قرض سے نجات دینے پر قادر ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے پر قادر ہے، اور جو بندہ دل سے دعا کرے اللہ اس کے نصیب میں کامیابی لکھ دیتا ہے۔ یہ بابر کا جمعہ، یہ قیمتی لمحے، ان کی قدر کریں، کیونکہ جو بندہ آج مانگ لیتا ہے وہ کل محروم نہیں رہتا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسے روحانی اعمال اور وظائف باقاعدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ اپنے دل کو ہر فکر سے خالی کریں، گہرا سانس لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے اور بندے کے عمل کو قبولیت کا راستہ دیتی ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ درود پاک کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی برکت اور تاثیر کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف دل کے بوجھ ہلکے کرتا ہے، پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اب اپنے دل کی طرف نظر ڈالیں اور اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ وظیفہ پڑھتا ہے۔ نیت کرنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہے تو شیطانی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں اور اس عمل میں برکت، حفاظت اور خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت مبارک اور بابرکت نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر نام اپنی جگہ بے شمار فضیلت، رحمت اور برکت رکھتا ہے۔ ہر نام میں ایک خاص تاثیر چھپی ہوئی ہے، ایک خاص نور ہے جو بندے کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہیں اگر سچے دل، کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ انہی عظیم ناموں میں سے ایک نام یا فتاحو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے دروازے کھولنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا اور بند راستوں کو کشادہ کرنے والا۔ جب کوئی بندہ ایک چھوٹے سے لونگ کے دانے پر یا فتاحو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو بند ہو چکے ہیں، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری مشکلات کو آسان فرما اور میری زندگی میں کامیابیوں کے راستے پیدا فرما دے۔ یا فتاحو کی برکت سے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اس کی محنت میں برکت آتی ہے، اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے اور اس کے راستے خود بخود ہموار ہونے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنے ناموں میں سے آج یا فتاحو ہی کیوں پڑھا جائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتاحو وہ نام ہے جو بند دروازوں کو کھولنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور کوئی حل سمجھ نہیں آتا تو یہی نام امید کی روشنی بن جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اے دروازے کھولنے والے،
میرے لیے بھی آسانی کے دروازے کھول دے۔ اس لیے آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن آپ نے اس نام کو خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار، یا فتاحو 2 بار، یا فتاحو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں جب آپ یا فتاحو پڑھیں تو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ اپنے دل کو بھی شامل کریں، اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جس رب کو آپ پکار رہے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگتے وقت اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں، اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے رب کی قدرت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا فتاحو پڑھ لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنی امیدوں کو جوڑ دیتا ہے، اور جب امید یقین میں بدل جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق اور برکت کے لیے ایک نہایت خاص اور بابرکت قرآنی صورت ہے۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر اس کی برکتیں، اس کی تاثیر اور اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ صورت اپنے اندر اللہ کی بے پایاں رحمت اور خیر سموئے ہوئے ہے۔ یہ مبارک سورت سورہ کوثر ہے۔ جب کوئی بندہ ایک چھوٹے سے لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی جھولی کو بھرنے پر قادر ہے۔ بندہ جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اور جس یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ آج 28 شوال آخر جمعہ کا دن رب سے مانگنے کے لیے ایک قیمتی موقع ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی در در جا کر مانگتا ہے، بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے، مگر پھر بھی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ کی رحمت خود بندے کو پکار رہی ہوتی ہے اور بندہ غفلت میں اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج کے یہ بابرکت لمحات بھی ویسے ہی ہیں۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس دن اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور دل سے دعا مانگ لے۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، اگر گزر گئے تو واپس نہیں آئیں گے، اس لیے دیر نہ کریں اور اللہ سے مانگنے میں سستی نہ کریں۔ سورہ کوثر وہ عظیم صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب آپ کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے اور ایک عظیم نعمت کی خوشخبری سنانے کے لیے یہ صورت عطا فرمائی۔ جب یہ صورت اللہ کے محبوب کے لیے سکون اور رحمت کا سبب بن سکتی ہے تو کیا ہماری مشکلات اس سے بڑی ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر بندہ سچے دل سے اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں، اس کے مال میں اور اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ حالات کیسے بدلنے لگے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے جائیں، کیونکہ کلام بھی اسی کا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے اور عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے آج جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو کھل کر مانگیں، دل کھول کر مانگیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف دیتا ہی نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ جب آپ 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا، یقین اور اللہ کا کلام ایک ساتھ مل کر اثر دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ نہایت عظیم، بابرکت اور دل کو نور سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور اس میں وہ مبارک تسبیحات شامل ہیں جنہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔
اس ذکر میں اللہ کی بڑائی بھی بیان ہوتی ہے، اس کی حمد بھی کی جاتی ہے اور اس کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فیصلے فرماتا ہے جو اس کی اپنی سوچ اور اندازے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اس کی امید سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی شان بے مثال ہے۔ اسی لیے جب بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، تو اس کی دعا میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا اثر جو سیدھا دل سے نکل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل تیسرا کلمہ ہے۔ یہ مبارک کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی، اس کی تعریف اور اس کی بڑائی کا مکمل اظہار کیا جاتا ہے۔ جب بندہ اسے سچے دل اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے اور اس کی دعا میں قبولیت کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی حاجت کی نیت کریں اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتے جائیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کی تعریف کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی حمد، اپنی دعا اور اپنی یقین کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی امید کو جوڑ دیتا ہے، اور جب امید یقین میں بدل جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اس عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے۔ اس آخری وظیفے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت مبارک اور بابرکت نام پڑھنے ہیں۔ یہ ایسے صفاتی نام ہیں کہ اگر اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رزق، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دونوں مبارک نام ہیں یا غنیو یا مغنیو۔ دوستو، یا غنیو کا مطلب ہے وہ رب جو خود ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے، اور یا مغنیو کا مطلب ہے وہ رب جو اپنے بندوں کو عطا کر کے مالا مال کر دیتا ہے، ان کی کمیوں کو پورا کر دیتا ہے اور ان کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو یا غنیو یا مغنیو کہہ کر پکارتا ہے تو وہ دراصل یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنی رحمت سے بے نیاز کر دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور میری تنگدستی کو کشادگی میں بدل دے۔ اس لیے اگر کوئی شخص غربت، پریشانی اور تنگی سے نجات چاہتا ہے تو اسے ان مبارک ناموں کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ یا غنیو یا مغنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار، یا غنیو یا مغنیو 2 بار، یا غنیو یا مغنیو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھ لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ اب پورے عمل کی ترتیب ایک بار ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاحو، دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 7 بار تیسرا کلمہ، چوتھے نمبر پر 11 بار یا غنیو یا مغنیو، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم بات کہ اس عمل کے بعد اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے۔ مرد حضرات اسے اپنے پرس میں رکھ لیں اور خواتین اسے اپنے بٹوے میں سنبھال کر رکھیں۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ اسے اپنی دکان کے غلے میں بھی رکھ سکتا ہے جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ آپ اللہ سے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اصل برکت اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ لونگ کا دانہ گم ہو جائے تو پریشان نہ ہوں، کسی اور وقت دوبارہ اسی طریقے سے نیا عمل کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس سے خیر و برکت کی دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب فرماتا ہے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں شوال کے ان بابرکت دنوں کی رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور آسانیوں کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔